السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر حسین علیہ شیخ حفظہ اللہ تعالی۔ موضوع اعلیٰ اخلاقی اقدار کی فضیلت اور اہمیت۔ بتاریخ 13 رجب 1439، 30 مارچ 2018۔ ترجمہ شفقت الرحمان حفظہ اللہ تعالی۔ آواز حافظ جنید۔ ڈھیروں پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے ہمارے پروردگار کو پسند ہوں اور جن سے وہ راضی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہی اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام متقی صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و صلاح کے بعد مسلمانوں میں تمام سامعین اور اپنے آپ کو تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سعادت مند بنا کر انہیں راضی کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، اعلیٰ اخلاق انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ خیر و بھلائی حاصل کرنے کے لیے حسن اخلاق اور اعلیٰ کردار کا کوئی ثانی نہیں۔ اعلیٰ اخلاقیات اور بہترین کردار اپنانے کی ترغیب میں کتاب و سنت میں بہت زیادہ نصوص ہیں۔ افضل المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، ان میں اعلیٰ اخلاق سر فہرست ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ سورۃ القلم آیت 4۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری تبلیغ کوزے میں بند کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک مجھے اعلیٰ اخلاقیات کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ احمد، مالک اور دیگر اہل علم کے ہاں یہ روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بالکل واضح لفظوں میں حسن اخلاق اپنانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، گناہ ہو جائے تو نیکی کرو، یہ گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤ۔ احمد اور ترمذی نے اسے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق انسان کو پروردگار کے قریب کر دینے والی خصلت ہے۔ اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، برائی کو بھلائی سے ختم کرو تو وہی جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہو، اور یہ سلیقہ انہی کو ملتا ہے جو صبر کرتے ہیں، اور یہ بڑے نصیب والے ہی حاصل کر پاتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت 34 تا 35۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ بخاری، مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خلق پر عظیم اجر اور مقام و مرتبہ ملنے کی بھی خوشخبری دی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومنین میں سے کامل ترین ایمان کا حامل وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ امام احمد نے اسے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جبکہ ترمذی اسے روایت کر کے حسن صحیح قرار دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی بدولت روزے دار اور قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے، اور ابن حبان اور دیگر محققین نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اہل ایمان، اچھے اخلاق کا مالک انسان بلند و بالا درجات کا حقدار ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قیامت کے دن میرے ہاں محبوب ترین اور میری سب سے زیادہ قربت کا حقدار وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ ترمذی نے اسے روایت کر کے حسن غریب قرار دیا ہے، اور منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ بھی پوچھا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق۔ ترمذی نے اسے روایت کر کے صحیح اور غریب قرار دیا ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ اچھے اخلاق کا اسلام میں بہت بلند مقام ہے، چنانچہ پروردگار کا فرمان ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان سے تواضع سے پیش آئیے۔ سورۃ الشعراء آیت 215۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن مومن کے ترازو میں حسن خلق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اسلامی بھائیوں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حسن اخلاق میں وہ تمام عملی اور قولی قدریں شامل ہیں جو شرعی اور فطری ہر اعتبار سے زندگی کے تمام گوشوں میں پسندیدہ ہیں، حسن خلق یہ ہے کہ کتاب و سنت میں ذکر ہونے والے تمام شرعی آداب کا خیال کریں۔ گفتار، کردار، چال چلن اور تمام طور طریقے انہی آداب کے تابع ہوں۔ ہر ایسا رویہ حسن خلق ہے جس سے انسان کے دوست زیادہ ہوں اور دشمن کم ہوتے جائیں، جس سے مشکل کام آسان ہو جائیں، سنگ دل موم بن جائے۔ لہٰذا حسن اخلاق کا مالک شخص ہر وقت سراپا نرم خو، حسن کارکردگی
اور ہر قسم کی اچھی خوبیوں سے مزین ہوتا ہے۔ آپ وسلم کا فرمان ہے، تم کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چاہے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملو۔ مسلم۔ اور بطور مثال اخلاقیات میں یہ شامل ہے کہ انسان حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ہر کسی سے ملے، دوسروں کے کام آئے، کسی کو تکلیف نہ دے، دوسروں سے ملنے والی تکلیف، دکھ اور اذیت برداشت کرے۔ اسی طرح اپنا غصہ پی جائے، فضولیات سے بچے، دوسروں کو ڈانٹ ڈپٹ، لڑائی جھگڑے اور گالم گلوچ سے روکے۔ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خدمت گزار ہو، سب پر شفقت کرے، جود و سخا کا پیکر ہو، دوسروں کے کام آئے، بخیلی اور لالچی طبیعت کا مالک نہ ہو، صبر شکر سے کام لے، علم اور رضا سے مزین ہو، منکسر المزاج ہو، عفت شفقت اور رحم دلی سے بھرپور ہو، طبیعت میں نرمی اور شگفتگی پائی جائے، بات چیت اور معاملات میں دھیمے مزاج کا حامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کر اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل۔ سورہ لقمان آیت 18۔ اور آپ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو آگ پر حرام ہے یا اس پر آگ حرام ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نرم مزاج، ٹھنڈی طبیعت والا اور گھل مل کر رہتا ہے۔ ترمذی نے اسے نقل کر کے حسن اور غریب قرار دیا ہے۔ حسن اخلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ شائستہ الفاظ کا چناؤ کیا جائے، اعلیٰ سلوک کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ باتیں کریں، بے وقوفانہ امور اور ایسی تمام حرکتوں سے انسان باز رہے جو مناسب نہ ہو۔ وہ شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے جس کے عیب محفلوں میں ذکر نہ ہو، کسی کو اس کی غلطی کا علم نہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میانہ روی، طبیعت میں ٹھہراؤ اور باوقار شخصیت نبوت کے 25 حصوں میں سے ایک ہے۔ اعلیٰ اخلاق کے مالک شخص کو باوقار، حلیم مزاج، پرسکون اور طبیعت میں ٹھہراؤ والا پائیں گے۔ اس میں عفت اور پاک دامنی بھری ہوگی۔ وہ اکڑ مزاج اور لان تان کرنے والا نہیں ہوگا، وہ چیخنے چلانے کا کام نہیں کرے گا، وہ جلد باز اور بدگوئی کرنے والا نہیں ہوگا، لوگوں کے ساتھ انتہائی اعلیٰ ظرفی سے پیش آئے گا۔ اس میں نیکی اور تقوی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوگا۔ وہ صرف ایسے کام کرے گا جس کے نتائج اچھے برآمد ہوں۔ اعلیٰ ترین اخلاقیات میں حیا بھی شامل ہے، جیسے کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، حیا کا اخلاقیات میں سب سے بڑا، اونچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ بہترین اخلاقیات میں یہ امور بھی شامل ہیں: ایثار، پردہ پوشی، دوسروں کے کام آنا، مسکرا کر ملنا، غور سے بات سننا، مجلس میں دوسروں کو جگہ دینا، سلام عام کرنا، مردوں کا آپس میں ملتے ہوئے مصافحہ کرنا، کوئی آپ کے کام آئے تو اس کا بڑھ چڑھ کر بدلہ دینا، کوئی قسم ڈال دے تو اس کی قسم پوری کرنا، لایانی امور سے دور رہنا، علم اور حکمت کے ذریعے جاہلوں سے بچنا، مسلمانوں میں سے بڑوں کو اپنے باپ کے مقام پر سمجھنا، چھوٹوں کو بیٹوں جیسی شفقت دینا اور درمیانی عمر والوں کو بھائی سمجھنا، جیسے کہ کسی نے خوب کہا ہے، یرا للمسلمین علیہ حقا کفعل الوالد الرؤوف الرحیم۔ جیسے باپ شفقت اور رحم دلی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، اسی برتاؤ کو وہ تمام مسلمانوں کا اپنے آپ پر حق سمجھتا ہے۔ ان تمام امور کو اخلاقی اصول اور ضابطہ انتہائی مختصر سے جملے میں اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ضابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنے سمیت تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے بخشش مانگیں، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ اور بابرکت الفاظ میں ڈیر و حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ مسلمانوں، اے مسلم اچھے اخلاق کے مالک بنو کہ آپ لوگوں کے ساتھ اور لوگ آپ کے ساتھ گھل مل کر رہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور لوگ مومن سے مانوس ہوتے ہیں۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو خود بھی مانوس نہ ہو اور دوسرے اس سے مانوس نہ ہو سکیں۔ احمد، طبرانی اور بہقی نے اسے روایت کیا ہے اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔
اللہ کے بندو، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے کام کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش نہ کریں جس کے متعلق کتاب و سنت میں دلیل نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ماہ رجب میں کسی عبادت کو خاص کرتا ہے تو اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں۔ یہ بات بہت سے محققین جیسے کہ ابن حجر، ابن رجب، نووی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے صراحت کے ساتھ لکھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ یا اللہ ہمارے نبی اور حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یا اللہ خلفائے راشدین، اہل بیت، صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ جو بھی ہمارے بارے میں یا کسی بھی مسلمان کے بارے میں برے ارادے رکھے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ اس کی مکاری اسی کی تباہی کا باعث بنا دے۔ یا اللہ تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنا دے یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ تمام دکھ درد دھو ڈال یا حی یا قیوم۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان اور مومن مرد و خواتین کی مغفرت فرما، زندہ اور فوت شدگان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ پوری دنیا میں اپنے دین کو پھیلا دے یا اللہ، پوری دنیا میں اپنے دین کو پھیلا دے یا اللہ، پوری دنیا میں اپنے دین کو پھیلا دے یا اللہ، اپنے کلمے کو بلند فرما یا اللہ، اپنے کلمے کو بلند فرما یا اللہ، اپنے کلمے کو بلند فرما، چاہے کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے۔ یا ذو الجلال والاکرام یا عزیز یا حکیم۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے حکمران اور ولی عہد کو تیرے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو ہر قسم کی شرانگیزی سے محفوظ فرما یا اللہ مملکت حرمین کو ہر قسم کی شرانگیزی سے محفوظ فرما یا اللہ مملکت حرمین اور تمام اسلامی ممالک کو ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ تو ہی غنی اور حمید ہے۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما یا اللہ تمام مسلم خطوں میں بارشیں نازل فرما یا اللہ تمام مسلم خطوں میں بارشیں نازل فرما یا اللہ تمام مسلم خطوں میں بارشیں نازل فرما یا اللہ کمزور مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت وا فرما یا اللہ کمزور مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت وا فرما یا اللہ کمزور مسلمانوں پر رحم فرما یا اللہ مصیبت زدہ مسلمانوں کی مصیبت وا فرما یا حی یا قیوم۔ اللہ کے بندو اللہ کا ڈھیروں ذکر کرو اور صبح و شام بھی اسی کی تسبیح بیان کرو۔